الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر أنه قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال تعالى أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. قابل صد احترام محترم خواتین، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بے پایاں فضل و احسان ہے، اس کا انعام ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو، آپ کو ایمان جیسی قیمتی دولت اور ایمان جیسا قیمتی سرمایہ نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان گھرانوں میں پیدا کرنے کے لیے ہمارا انتخاب کیا ہے، ہمیں مسلمان ماں کی گود میں جنم دیا ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس نعمت کی ناقدری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہم سب کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر فرمائے۔ یہ اصل چیز ہے، الاعتبار بالخواتیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اصل چیز خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے کہ انسان کا خاتمہ کس چیز کے اوپر ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جیسی زندگی گزارو گے اسی حالت پر تمہاری موت آئے گی، اور جس حالت پر تمہاری، جن فکروں پر تمہاری موت آئے گی
کل قیامت کے دن تمہیں اسی حالت کے اوپر اٹھایا جائے گا۔ میری مائیں اور بہنیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے کے 2 جز ہیں، اس کلمے کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے، پہلا پارٹ ہے، پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہماری پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ اس کائنات کو چلانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، اس کائنات کا حیرت انگیز نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، اور یہاں وہ نہیں ہوتا جو میں اور آپ چاہتے ہیں۔ اس کائنات کی باغ ڈور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ ایک پتا بھی درخت سے گرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا محتاج ہوتا ہے۔ ہر وہ پتا جو درخت سے گرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ تو کرنے دھرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کے بغیر سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، اور ہم اسباب کے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ لا الہ الا اللہ، ہماری پیشانی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہی جھکنا چاہیے۔ ہمیں اپنی منتیں، اپنی مرادیں، اپنی حاجات، اپنی مشکلات، اپنی تمام ضروریات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہی رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو، یہاں تک کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ یعنی تمہارے جوتے کا بند اگر ٹوٹ جائے تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرو۔ اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کچھ سوال کرنا ہو، جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، جب تمہیں مدد کی حاجت ہو جائے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہر چیز کا فیصلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا یقین ہمیں اپنے اندر اتارنے کی ضرورت ہے، اور کلمے سے یہی یقین مطلوب ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی پرستش کے لائق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نفع اور نقصان کے مالک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عزت اور ذلت کے مالک ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کی بادشاہت ہے، اس روئے زمین کی بادشاہت ہے۔ وہ جس کو چاہتے ہیں اس کو تخت اور اقتدار نصیب فرماتے ہیں، اور وہ جس کو چاہتے ہیں اس کو تخت اور اقتدار سے بے دخل کر دیتے ہیں۔ وہ جس کو چاہتے ہیں عزت کی بلندیوں پر پہنچاتے ہیں، اور وہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ذلت کی دلدل کے اندر اتار دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں میں کسی کو ذرہ برابر دخل اندازی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز پر مکمل قدرت اور مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اس کلمے سے میری مائیں اور بہنیں اس یقین کو اپنے اندر اتارنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا یقین صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہو، ہماری نگاہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر ہو، ہمارا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر ہو کہ جو کچھ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا، جو کچھ پیچھے ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مرضی سے ہوگا، اور آگے بھی جو کچھ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مرضی سے ہوگا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ چلتا ہے، اور اس کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی محتاج ہے۔
اتنا بڑا یہ زمین و آسمان کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہے ہیں، اتنا حیرت انگیز نظام، سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے، چاند اپنے وقت پر نکل رہا ہے، سورج اپنے وقت پر ڈوب رہا ہے، رات اپنے وقت پر آ رہی ہے، دن اپنے وقت پر نکل رہا ہے، دن اپنے وقت پر ڈوب رہا ہے، سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں میری مائیں اور بہنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو پکڑ سکے، نہ چاند کی یہ مجال ہے کہ وہ سورج سے آگے نکل سکے، نہ دن کی یہ طاقت ہے کہ وہ رات کو پکڑ سکے، اور نہ رات کی طاقت ہے کہ وہ دن سے پہلے آ سکے۔ یہ پورا کا پورا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے چل رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس یقین کو میری مائیں اور بہنیں اپنے دلوں کے اندر اتارنے کی ضرورت ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اپنی زبان سے برسوں سے پڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس کلمے کا یقین ہمارے اپنے دلوں کے اندر نہیں اترا۔ اس کلمے کا یقین اپنے دلوں کے اندر اتارنے کی ضرورت ہے۔ یہی ایمان کی سب سے بنیادی چیز ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کا یقین اگر ہمارے دلوں کے اندر ہوگا تو ہماری زندگی کلمے کے مطابق گزرے گی، کلمے کے تقاضے کے مطابق گزرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات پر گزرے گی۔ میری مائیں اور بہنیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے معنی اور مطلب پر دھیان دے کر اس کے یقین کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں کہ اس کائنات میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں جن کے سامنے ہماری پیشانی جھک سکتی ہے، اور اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر ایک پتا بھی درخت سے حرکت نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور آج کے ایسے پرفتن دور میں جبکہ چاروں طرف ہمارے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، ہمارے عقائد پر حملہ ہو رہا ہے، ایسے وقت میں بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے، مرد اپنے گھروں کے اندر، عورتیں اپنے گھروں کے اندر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر کریں، اپنے ایمان کی بار بار تجدید کرتے رہیں، اپنے ایمان کو بار بار دہراتے رہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے یقین کو بار بار تازہ کرتے رہیں، بار بار اپنے یقین کو اپنے دلوں کے اندر بڑھاتے رہیں، اور یہ کلمہ جب تک ہم اس کے معنی اور مطلب پر غور کر کے اس کو بار بار دہراتے رہیں گے، بار بار پڑھتے رہیں گے، اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر اترتا رہے گا۔ میری مائیں اور بہنیں، چاہے دنیا کے اندر جو کچھ ہو جائے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یہ جو بھی حالات چل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے چل رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر یہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس یقین کو اپنے دلوں کے اندر اتارنے کی ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتے ہیں، رزق کی کشادگی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، رزق میں تنگی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو لڑکے دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو صرف لڑکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اس میں مرد و عورت کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اولاد کا دینا، اولاد کا نہ دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ علیم قدیر۔ کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت، زمین اور آسمان کے اندر حاکم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں۔ وہ جس کو چاہتے ہیں اس کو لڑکے عطا فرماتے ہیں، اور وہ جس کو چاہتے ہیں اس کو لڑکیاں عطا فرماتے ہیں، اور وہ جس کو چاہتے ہیں، جس کے لیے مناسب سمجھتے ہیں اس کو نہ لڑکے دیتے ہیں نہ لڑکیاں دیتے ہیں، اس کو باندھ رکھتے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے میں کسی کو ذرہ برابر دخل اندازی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جہالت اتنی زیادہ عام ہے، اور ہمارے یہاں پر اتنا آج چاروں طرف
علم عام ہے، دین کا علم ہو، عصری علم ہو، تمام علوم کے آج دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر، آج بھی ہمارے گھروں کے اندر جہالت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے کہ اگر صرف لڑکیاں ہو رہی ہیں تو اس بیچاری عورت کو لے جا کر میکے بٹھا دیا جاتا ہے کہ اس کو صرف لڑکیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ بعض مرتبہ خاندانوں کے اندر یہاں تک ہوتا ہے کہ صرف لڑکیاں ہونے کی بنیاد پر عورت کو طلاق دے دی جاتی ہے۔ ایسے واقعات بھی ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی پیش آ رہے ہیں کہ صرف لڑکیاں ہونے کی صورت میں لڑکی کو اس کے ماں باپ کے یہاں بھیج دیا جاتا ہے، لڑکی کو اس کے ماں باپ کے یہاں پر لے جا کر بٹھا دیا جاتا ہے کہ اس کو اولاد ہو رہی ہے تو صرف لڑکیاں ہی کیوں ہو رہی ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، اس جہالت سے نکلنے کی ضرورت ہے اور اس جہالت سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لڑکے لڑکیاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے، اس میں نہ مرد کا دخل ہے نہ عورت کا دخل ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی حکمت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، جس کے لیے جو مناسب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لڑکی عطا فرماتے ہیں، جس کے لیے لڑکیاں مناسب ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لڑکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر ہم کو راضی رہنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کا یقین اپنے دلوں کے اندر اتاریں اور بار بار اس کی تجدید کرتے رہیں، اس کو دہراتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم سب کو، اس دنیا کے اندر رہنے والے ہر ذی روح کو، اس دنیا کے اندر آنے والے ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرورت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے اور ہم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا جز ہے، اس کلمے کا دوسرا حصہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا، یہ ہماری زندگی میں کامیابی کی ضمانت ہے کہ ہماری زندگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزرے۔ ہماری زندگی میں، ہماری گھریلو زندگی میں، مردوں کی زندگی میں، عورتوں کی زندگی میں، بچوں کی زندگی میں، بوڑھوں کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ تعلیمات ہوں گی۔ میری مائیں اور بہنیں، ہمارے گھر جنت کے نمونے بن جائیں گے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر جو جھگڑے ہیں، آج ہمارے گھروں کے اندر جو فساد ہے، آج ہمارے گھروں کے اندر جو دین سے دوری ہے، اس کی واحد وجہ ہماری زندگیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات نہیں ہیں، ہماری زندگیوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک اور پاکیزہ تعلیمات نہیں ہے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، ہماری زندگیاں جہنم بنی ہوئی ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر چین اور سکون نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں چین اور سکون لانے کا، ہمارے گھروں میں برکتیں لانے کا واحد ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ اپنے آپ کو کسی بھی اعتبار سے کمتر نہ سمجھیں، آپ احساس کمتری کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے، عورتوں کو بہت اونچا مقام عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو عزت بخشی ہے، عورتوں کو فضیلت بخشی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس دنیا کا عجیب حال تھا۔ یہ دنیا اخلاقی اعتبار سے تباہی اور بربادی کے آخری کنارے پر پہنچ چکی تھی۔ اس دور کے اندر جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا دور تھا، یا جس سماج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس دور میں لڑکیوں کے پیدا ہونے کو عیب اور شرم کی چیز سمجھا جاتا تھا۔
لڑکیوں کے پیدا ہونے کو باعث شرم تصور کیا جاتا تھا، اس لیے لڑکی کے پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ حالت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں پیدا ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج میں پیدا ہوئے، اس سماج میں عورتوں کو لوگ جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے۔ کسی نے اپنے گھر کے اندر ایک جانور لا کر پال لیا، کسی نے بھیڑ بکری اپنے گھر کے اندر لا کر پال لی، اور کسی نے اپنے گھر کے اندر عورت کو لا کر رکھ لیا۔ سلوک کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جیسے انسان جانوروں کے ساتھ سلوک کرتا ہے، ایسے ہی اس دور کے لوگ عورتوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے۔ ان کو انسانی حقوق دینے سے لوگ انکار کرتے تھے۔ ایسی عجیب و غریب اور قابل رحم حالت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج میں پیدا ہوئے اس سماج کی۔ اسی لیے اس سماج کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا۔ ایسے جاہل اور ایسے سنگ دل لوگ، ایسے پتھر دل قسم کے لوگ کہ انہیں ذرا بھی کسی چیز کو کرنے میں عار اور شرم محسوس نہیں ہوتی تھی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے بعد کیسے عظیم المرتبت انسان بنے، کیسی عظیم المرتبت شخصیت بنے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو عمر ابن خطاب اس بات کے لائق تھے کہ ان کو نبی بنایا جاتا۔ یہ اسلام سے پہلے ان کی ایسی حالت تھی، اسلام لانے سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر اللہ معاف فرمائے یہ اتنے سنگ دل ہوا کرتے تھے کہ اگر کوئی باپ اپنی محبت کی بنیاد پر یا اپنے دل کی کمزوری کی بنیاد پر اگر اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ دفن نہیں کر پاتا تھا تو لوگ اس کو مشورہ دیتے تھے کہ جاؤ عمر ابن خطاب سے جا کر کہو کسی کی بیٹی کو زندہ دفن کر دینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ایسے لوگ تھے اور ایسا سماج تھا، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو پہلی بار آسمانی ہدایات سے باخبر کیا جو عورتوں کے حقوق سے بالکل غافل تھی، جو عورتوں کو انسانی حق دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عورتوں کے حقوق سے خبردار کیا۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں۔ میڈیا آج چاروں طرف سے یہ تصویر پیش کرنے کے اندر لگا ہوا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ حربہ میڈیا نے نکالا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، اسلام نے عورتوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اسلام نے عورتوں کو گھروں کی چہار دیواری کے اندر قید کر دیا ہے، یا پردے کے اوپر نشانہ لگایا جاتا ہے۔ پردے کو اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ پردہ عورتوں کے لیے قید کی چیز ہے، پردہ عورتوں کے لیے ذلت کی چیز ہے، حجاب عورتوں کے لیے ذلت کی چیز ہے۔ لیکن میری مائیں اور بہنیں، حجاب یہ عورتوں کے لیے ذلت کی نہیں بلکہ عزت کی چیز ہے۔ حجاب ان کی عزت کی حفاظت کی ضمانت ہے، حجاب ان کی عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، ایک مثال دے کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دو لڑکیاں جا رہی ہیں، ایک لڑکی کے بازو کھلے ہوئے ہیں، اس کا شرٹ اس کی ناف تک آ رہا ہے اور وہ بالکل ٹائٹ کپڑوں کے اندر ہے، اس کے بازو کھلے ہوئے ہیں، سینہ کھلا ہوا ہے، اس کی پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں، اور ایک لڑکی مکمل حجاب کے اندر ہے، اس کا پورا چہرہ، اس کے ہاتھ، اس کا پورا جسم نقاب کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ایک گلی کے اوباش اور بدماش لوگ سب سے پہلے بری نظر میری مائیں اور بہنیں کس کے اوپر ڈالیں گے؟ لوگوں کی ہوسناک نگاہوں کا ذریعہ کون سی لڑکی بنے گی؟ برقعے والی لڑکی، یا جو لڑکی کا جسم سے آدھا کپڑوں سے خالی ہے وہ لڑکی بنے گی، یا وہ لڑکی جس کا جسم پورا نقاب سے ڈھکا ہوا ہے؟ کون سی لڑکی لوگوں کی غلط نگاہوں کا نشانہ بنے گی؟ میری مائیں اور بہنیں، یہ اسلام کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے، اس سے ذرا بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میڈیا کی بہکاوے میں آ کر اپنے دین پر شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی میری مائیں اور بہنیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے دل کو مطمئن کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خاص طور سے آج کے حالات میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہوں گا کہ دین اسلام پر مطمئن رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم مردوں
کے لیے دیا ہے، جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے دیا ہے، میری مائیں اور بہنیں، اسی میں مردوں اور عورتوں کی عافیت چھپی ہوئی ہے، اسی میں مردوں اور عورتوں کی خیر اور معاشرے کا وقار چھپا ہوا ہے۔ عورتیں جب تک حجاب کے اندر رہیں گی، عورتیں جب تک برقعے کے اندر رہیں گی، میری مائیں اور بہنیں، یہ لوگوں کی غلط نظروں کا، ہوسناک نگاہوں کا نشانہ بننے سے محفوظ رہے گی۔ حجاب کا حکم عورتوں کے لیے، عورتوں کو قید کرنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے، حجاب کا حکم عورتوں کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے، یا حجاب کا حکم عورتوں کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بالکل نہیں ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، آج بھی ہماری عورتوں کے اندر اتنے گئے گزرے دور میں بھی آج بھی ہماری لڑکیوں کے اندر، ہماری عورتوں میں وہ جذبہ اپنے دین پر چلنے کا موجود ہے جو بعض مرتبہ ہمیں اپنے مردوں کے اندر نظر نہیں آتا۔ آپ نے ابھی سنا ہوگا پچھلے دنوں سے جو حجاب کو لے کر ایک پورے ملک کے اندر ایک غلط ماحول کریٹ کیا گیا ہے، ایک پورے ماحول کو بدنام، ایک پورے ماحول کے اندر اسلام کے تعلق سے زہر پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے، اور عورتوں کی ہمدردی کے نام پر، عورتوں کو آزادی دلوانے کے نام پر جو حجاب کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جو حجاب کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ لیکن میری مائیں اور بہنیں، اس میری بہن کو سلام پیش کیجیے، اس کی عظمتوں کو سلام پیش کیجیے، اس کی ہمت کو داد دیجیے، اور اس کی ایمانی غیرت اور ایمانی حمیت کو سلام پیش کیجیے، جس لڑکی نے اتنے سارے لوگوں کے ہوتے ہوئے، اتنے سارے اسلام دشمنوں کے درمیان اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر پوری دنیا کے اندر اس اللہ اکبر کا نعرہ اتنا عام ہوا کہ ہر کسی کی زبان پر اللہ اکبر کا نعرہ آ گیا۔ اس ایک لڑکی نے، دیکھیے کتنی عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر کاروبار کر رہی ہیں، کتنی اداکارائیں ہیں جو اپنے پروگرام سے لوگوں کی توجہ اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن میری مائیں اور بہنیں، ایک لڑکی نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اپنی دینی غیرت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، جو کئی سالوں تک مشہور نہیں ہو سکی اپنے پروگراموں کے ذریعے سے۔ وہ لڑکی صرف ایک مرتبہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اتنی زیادہ مشہور ہو گئی، اور اس نے اپنی ایمانی غیرت کا، ایمانی حمیت کا ثبوت پیش کیا۔ اتنے سارے اسلام دشمن لوگوں کے درمیان اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اپنا حجاب اتارنے سے انکار کر دیا۔ میری مائیں اور بہنیں، ہماری عورتوں کو آج وہ دینی حمیت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ دینی غیرت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اسلام نے جو حکم مردوں کے لیے دیا ہے، اسلام نے جو حکم عورتوں کے لیے دیا ہے، میری مائیں اور بہنیں، اس پر پورے اطمینان کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس یقین کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی، ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح، ہماری دنیا اور آخرت کی نجات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ دیکھیے، عورتوں کی فضیلت کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی۔ مردوں سے کہا گیا کہ تم اسی وقت با اخلاق شمار ہو سکتے ہو، تم اسی وقت بہترین مسلمان بن سکتے ہو جب تم اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہو۔ جب تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تب ہی تم بہتر اور کامل مسلمان بن سکتے ہو۔ اتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی فضیلت پر دیا، عورتوں کو فضیلت بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو فضیلت بخشی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے اندر مردوں کی جنت رکھ دی۔ اولاد سے کہا گیا کہ تمہاری جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ اتنا بڑا مقام میری مائیں اور بہنیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے
لوگوں کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسروں کے کلچر سے اور دوسروں کی تہذیب سے اور میڈیا کی دجالی فتنوں سے بالکل متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے اسلام پر، اپنے دین پر مکمل شرح صدر کے ساتھ، مکمل اطمینان کے ساتھ عمل کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے لیے نازل کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ہماری بھلائی، ہماری خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حکم پر عمل کرنے میں چھپی ہوئی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام آپ کو عطا فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے کامیاب مرد گزرے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ دنیا کے اندر گزرے ہیں، اگر ہم ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، ان کی زندگی کی تاریخ کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان تمام کامیاب مردوں کے پیچھے میری مائیں اور بہنیں ان کی ماؤں کی تربیت تھی، تب جا کر وہ اتنے بڑے مقام کو پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا اتنا زبردست کام ان سے لیا، وہ سارا کارنامہ اور وہ سارا صحرا ان کی ماؤں کی تربیت کو جاتا ہے کہ ان کی ماؤں نے ان کی تربیت ویسی کی، تب جا کر وہ دنیا کے اندر اتنے بڑے مقام کو پہنچے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، کتنے بڑے اولیاء ہیں، کتنے بڑے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور کتنے زبردست ولی گزرے ہیں اپنے وقت کے۔ ایک مرتبہ سفر سے واپس آئے، ان کی والدہ نے پوچھا کہ بیٹا معین الدین، آج تمہارے چہرے پر بڑی خوشی نظر آ رہی ہے، تمہارا چہرہ بڑا خوشی سے دمک رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ امی جان، میرے اس سفر میں لاکھوں لوگوں نے میرے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، ہزاروں لوگوں نے گناہوں بھری زندگی سے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ معین الدین، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے۔ میں نے تم کو کبھی، جب تمہاری عمر دودھ پینے کی تھی، تب میں نے اپنی زندگی میں کبھی تم کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ یہ ان کی ماؤں کی تربیت تھی، یہ ان کی ماؤں کی تربیت کا کمال تھا جو انہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا۔ میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اونچا مقام آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں میری مائیں اور بہنیں عورتوں نے دی ہیں، مردوں نے دی ہیں، لیکن قربانی کے اندر عورتیں بھی کم پیچھے نہیں ہیں۔ جتنی قربانی مردوں نے دی ہے، قربانیاں عورتوں نے بھی دی ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے اسلام کی خاطر شہید ہونے والی ایک عورت تھی۔ مرد نے شہادت کا مقام اسلام کی خاطر حاصل نہیں کیا، سب سے پہلے اسلام کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والی میری مائیں اور بہنیں ایک عورت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے میری مائیں اور بہنیں ایک عورت نے اسلام قبول کیا۔ تو عورتوں کی قربانیاں کم نہیں ہیں، بلکہ بعض مرتبہ عورتوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ بعض مرتبہ مردوں کی عقل حیران رہ جاتی ہے اور وہ انگلیاں منہ میں دبا کر رہ جاتے ہیں کہ ایک عورت ہوتے ہوئے اتنی بڑی قربانی عورت نے کیسے دی۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ کی پوری تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے، اس لیے آج کے اس دور میں، آج کے ایسے خطرناک ماحول میں میری مائیں اور بہنیں، عورتوں کو اپنا اسی کردار نبھانے کی ضرورت ہے، اپنے اندر اسی ایمان و یقین کی زندگی اتارنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو اسی ایمان اور یقین پر لانے کی ضرورت ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام لے سکتا ہے نسلوں کی تربیت کا، میری مائیں اور بہنیں، جو ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا مقام مردوں سے نیچے ہے یا ہمیں مقام میں ہم کو کم کر دیا گیا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی رکھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، دیکھیے جب عورتوں کے اندر دین ہوتا ہے تو وہ اپنے مردوں کی تسلی کا سامان بنتی ہیں، اپنے مردوں کی تسلی کا سامان بنتی ہیں، اپنے مردوں کی ڈھارس بندھوانے کا سامان بنتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اپنی اصلی حالت کے اندر دیکھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ایک کپکپی طاری ہو گئی، اور آپ گھر آئے اور امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا
کہ زملونی زملونی، مجھ کو چادر اڑا دیجئے، مجھ کو چادر اڑا دیجئے۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بجائے واویلا کرنے کے اور بجائے شکوہ کرنے کے اپنے شوہر کو تسلی دی۔ اور تسلی کون دے رہی ہے؟ ایک عورت دے رہی ہے۔ کس کو دے رہی ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت تسلی دے رہی ہے، اور واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے کلمات سے بڑی تسلی ملی اور آپ کی بڑی ڈھارس بندھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتے ناتوں کا خیال کرتے ہیں، آپ رشتے ناتوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، آپ کمزوروں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ آپ حق کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، آپ حق کے مددگار ہیں، آپ ان تمام بھلائی کے کام کرتے ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ میری مائیں اور بہنیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان کلمات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی ملی۔ تو عورتوں کے اندر اگر دین ہوگا، عورتوں کے اندر اگر ایمان اور یقین والی زندگی ہوگی، میری مائیں اور بہنیں، یہ اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے۔ اس لیے اپنے ایمان اور یقین کو بچانے کی فکر کیجیے۔ اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی بقا کی ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری میری مائیں اور بہنیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر رکھی ہے کہ آپ اپنی نسلوں کی تربیت کریں، ان کے دلوں کے اندر ایمان اور یقین کو گھول کر اتار دیں، ان کے ایمان اور یقین میں اضافے کا سبب بنے اور اپنے بچوں کو ایمان پر باقی رکھنے کا ذریعہ بنے۔ میری مائیں اور بہنیں، آج کے ایسے خطرناک ماحول میں جبکہ ہمارے بچوں کو کفر اور شرک پلایا جا رہا ہے، غیر محسوس طریقے پر کفر اور شرک ان کے اندر انڈیلا جا رہا ہے، ایسے ماحول میں ماں باپ کی، والدین کی، خاص طور سے ماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کا خصوصی خیال رکھیں، اپنی اولاد کی تربیت پر خصوصی دھیان دیں اور اپنی اولاد کے ایمان پر باقی رہنے کی فکر کریں۔ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام سب سے زیادہ اپنی نسلوں کے تعلق سے، اپنی امت کے تعلق سے اس چیز کے لیے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہماری امت ہمارے بعد کس کی عبادت کرے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم رہے گی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کے اندر مصروف ہو جائے گی؟ سب سے زیادہ انبیاء علیہم السلام کو اس کی فکر ہوتی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، ماں باپ کو خاص طور سے ماؤں کو ان چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نسلیں ایمان کے اوپر باقی رہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری رکھی ہے آپ کے اوپر۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کی ملکہ بنایا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کا وقار بنایا ہے۔ آپ گھر کے اندر دین کو قائم کر سکتی ہیں، آپ اپنے شوہر کو دین کے راستے پر جما سکتی ہیں، آپ اپنے شوہر کے دین کے کاموں میں اس کی معین اور مددگار بن سکتی ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، عورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صلاحیت رکھی ہے، عورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست صلاحیت چھپا کر رکھی ہے۔ عورتیں اپنی اس صلاحیت کو استعمال کریں اور اپنے گھروں کے ماحول کو دیندار بنانے کی فکر کریں۔ ہمارے سامنے ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے انتظار میں 2 مہینہ پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ کیا فرماتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہماری عمر کو اتنا لمبا کر دے، ہماری عمر میں اتنی برکت دے دے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان المبارک جیسے قیمتی مہینے کو پا سکیں۔
یہ کون دعا کر رہا ہے؟ جس کے اگلے پچھلے گناہ اگر ہوں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ نبی جی آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ معصوم ہیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے رمضان المبارک کے آنے کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہماری زندگی میں اتنی برکت دے دے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان المبارک جیسے قیمتی مہینے کو پالیں۔ میری مائیں اور بہنیں، رمضان المبارک یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے جس میں ہر چیز کا بھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے عام طور سے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، اور جب سیزن آتا ہے تو اس سیزن کے کرنے والے لوگ کھانا بھول جاتے ہیں، پینا بھول جاتے ہیں، آرام بھول جاتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ 2 مہینے کا 4 مہینے کا سیزن ہے، کما لو، باقی 8 مہینے تو آرام کرنا ہے۔ ایسے ہی رمضان المبارک میری مائیں اور بہنیں نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعمال کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک فرض کو ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 70 فرائض کو ادا کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک نفل اگر انسان پڑھے گا، نفل کا درجہ نفل سے بڑھا کر فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ایک نفل اگر انسان پڑھتا ہے تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور رمضان المبارک میری مائیں اور بہنیں اپنے مقصد تخلیق کی طرف لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی خدمت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، رمضان المبارک ہمیں اپنے مقصد تخلیق کی طرف لوٹنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں، ہم اپنی زندگی کے مقصد کو جانیں کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ ہم دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس عبادت کو پورا کرنے کے لیے اور اس عبادت میں لگاؤ پیدا کرنے کے لیے، اس عبادت میں انہماک پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مائیں اور بہنیں رمضان المبارک رکھا ہے، تاکہ ہم اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، خوب اعمال کریں اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ انسان جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے بعد بھی اس کی مغفرت نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکے۔ ایسا انسان بد نصیب ہے، محروم القسمت ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار سجا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم پر لوگوں کو معاف فرماتے ہیں۔ سحری کے وقت میں، افطار کے وقت میں، جب بھی مانگنا ہو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالیں، اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اور رمضان المبارک جیسا گزارنے کا حق ہے رمضان المبارک کو ویسا گزارنے کی فکر کریں۔ رمضان المبارک کے اندر ایک بہت اہم عمل ہے روزہ، جس میں انسان کھانے پینے سے رکا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ طلوع صبح صادق سے لے کر، صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک انسان کھانے پینے سے رکا رہتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں سے تو پرہیز کر لیتا ہے، کھانا حلال، پینا حلال، سب چیزیں حلال ہیں، لیکن انسان حلال چیزوں سے پرہیز کر لیتا ہے، لیکن جو چیزیں پہلے سے حرام ہیں انسان ان حرام چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا۔ رمضان المبارک کے اندر بھی روزے کی حالت میں ایک دوسرے کی غیبت چالو رہتی ہے، ایران کی، توران کی، اس کی اس کی، تیری میری چالو رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 عورتوں کو پیش کیا گیا جن پر روزہ اتنا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور ان دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم دیا کہ آپ اس میں الٹی کیجئے۔ جب انہوں نے اس کے اندر قے کی تو اس قے کے اندر تازہ گوشت اور خون نکلا، تو ان عورتوں کو بڑا تعجب ہوا
اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آج گوشت چکھا ہی نہیں، پھر یہ الٹی اور قے کے اندر تازہ خون اور تازہ گوشت کیسے نکل رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیز سے تو اپنے آپ کو بچائے رکھا، لیکن جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہلے سے حرام ہے تم دونوں ایک دوسرے کی غیبت کرتی رہیں، مسلمان بھائیوں کی، مسلمان بہنوں کی غیبت کرتی رہیں، اور اس غیبت کے اثر کی وجہ سے تم کو روزہ اتنا بھاری ہوا، اور یہ جو خون اور تازہ گوشت نکلا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کرنے کو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، روزہ اگر رکھ رہے ہیں تو پورا کا پورا جسم روزے دار ہونا چاہیے، انسان کی آنکھ بھی، انسان کے کان بھی، انسان کی زبان بھی، انسان کی آنکھ بھی، انسان کے پیر بھی، انسان کے ہاتھ بھی، اس کا پورا جسم روزے دار ہونا چاہیے، اس کا پورا جسم روزے سے ہونا چاہیے، اور جب ہی روزے کی حقیقت ہمیں محسوس ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے روزہ فرض کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے مسلمانوں تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور روزوں کے فرض کرنے کا مقصد انسان کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ روزوں کی فرضیت کا مقصد انسان کی زندگی میں تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ ہر وقت زندگی کے ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنا، اور اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، ہوا معکم اینما کنتم، کہ تم جہاں کہیں ہوتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا میری مائیں اور بہنیں، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اور روزے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، ہم اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بسر کرنے والے بن جائیں۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا ہے۔ آئندہ سال رمضان المبارک زمین کے اوپر نصیب ہوتا ہے کہ زمین کے نیچے نصیب ہوتا ہے، یہ تو میری مائیں اور بہنیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے اس رمضان المبارک کی قدر کریں، اور رمضان المبارک میں جب انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، خود روزے سے ہوتا ہے، تو اسے بھوک اور پیاس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور اپنے ان بھائیوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے جن کے گھروں میں فاقہ روزانہ کی عادت ہوتی ہے، جن کے گھروں میں اگر صبح کو موجود ہے تو ان بیچاروں کو فکر ہوتی ہے کہ شام کو کہاں سے آئے گا، اور شام کو اگر موجود ہوتا ہے تو ان کو فکر ہوتی ہے کہ صبح کہاں سے آئے گا۔ آپ بیتی انسان پر جگ بیتی سے زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ ایک انسان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اب اس کی تکلیف کو ہم محسوس نہیں کر سکتے کہ اس کو پیٹ میں کیسے تکلیف ہو رہی ہوگی، لیکن اللہ نہ کرے اگر ہمارے پیٹ میں خود تکلیف ہو تو ہمیں دوسرے کی تکلیف کا اور پیٹ والے کی تکلیف کا صحیح معنوں کے اندر اندازہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو لوگ فاقے سے ہوتے ہیں، جو لوگ بیچارے مجبور ہیں، یتیم ہیں، یا جن کے گھروں کے اندر گزر بسر کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، جن گھروں کے اندر فاقے کرنا روزانہ کا معمول ہے، ان کے فاقوں کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے جب ہم خود بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، تو ہمیں بھوک اور پیاس کی تکلیف کا صحیح معنوں کے اندر اندازہ ہوتا ہے۔ تو روزے کا ایک بہت بڑا مقصد اپنے ان غریب بھائیوں کی تکلیف کا احساس دلوانا مقصود ہے جن کے یہاں فاقہ روزانہ کا معمول ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حد سے زیادہ بڑھ جاتا تھا صدقہ اور خیرات کرنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کی فضیلت بیان کی ہے کہ انسان اپنے ان بھائیوں کی تکلیف کا احساس کرے، ان گھروں کی تکلیف کا احساس کرے جن کے یہاں فاقہ روزانہ کا معمول ہے۔ جب ہم افطاری کریں
ان کے یہاں بھی افطاری کا سامان بھجوانے کی کوشش کریں۔ جب ہمارے گھر کے اندر کھانا پکائیں تو ہم اپنے آس پڑوس کے اندر، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے جو ہو، ہمارے پڑوس کے اندر اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو ہم ان گھروں کے اندر کھانا ضرور بھجوانے کی فکر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عام دنوں کے اندر یہ حکم فرمایا ہے کہ اگر تم سالن بناتے ہو تو اس کے اندر زیادہ پانی ڈال دیا کرو تاکہ یہ سالن تم دوسروں کے گھر کے اوپر بھی بھیج سکو، تاکہ تمہارے سالن کی خوشبو سے دوسرے گھر والے جو بیچارے جن کے یہاں کھانا میسر نہیں ہے، تمہارے سالن کی خوشبو کی وجہ سے ان کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے سالن کے اندر تھوڑا زیادہ پانی ڈال دو اور تھوڑا سا سالن تھوڑا سا کھانا ان کے گھروں کے اوپر بھی بھجوا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور جس کے پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا رہے، بھوکا سوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ آدمی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، خاص طور سے آپ اس کی فکر کریں، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کے اندر، تلاوت کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے اندر صرف کریں۔ اپنے گھروں کے اندر ماحول ایسا بنائیں کہ ہمارے رمضان المبارک کا ایک منٹ بھی، ایک لمحہ بھی فضولیات کے اندر ضائع نہ ہو، تیری میری اس کی غیبت کرنے کا ہمیں وقت ہی نہ ملے۔ ایسے اپنے آپ کو مصروف کر لیجئے عبادتوں کے اندر، ایسے اپنے آپ کو مصروف کر لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کہ ہمیں دوسری چیزوں کا بالکل بھی وقت نہ ملے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو آدمی، جو انسان، جو مرد و عورت جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق روزہ رکھے گا، جیسے روزہ رکھنے کا حکم ہے، اس کا روزہ انتہائی آسانی کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ روزے کے اندر جتنی زیادہ بد پرہیزی کرتے ہیں، ان لوگوں کو روزہ اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، رمضان المبارک بالکل ہمارے سروں کے اوپر پہنچ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قدم پر ہمیں معاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دروازوں کو کھول دیا ہے کہ افطار سے پہلے مانگ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو معاف کر دیں گے۔ اور افطار کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلت بیان فرمائی افطار کروانے کی۔ سحری میں اٹھنا عام طور سے ہمیں مشکل ہوتا ہے، لیکن عورتوں کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے اور عورتوں کی بہت بڑی خدمت ہوتی ہے۔ واقعتاً اس مہینے کے اندر عورتیں جتنی زیادہ اس مہینے کے اندر خدمت کرتی ہیں، واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ رات کے اندر لیٹ سونا، صبح جلدی اٹھ جانا اپنے گھر والوں کے لیے سحری تیار کرنے کے لیے، اور پورا دن پھر اپنی تلاوت، اپنے اعمال، اور پھر کھانے کا نظم، پھر افطاری کا نظم، یہ ساری چیزیں واقعتاً عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ واقعتاً عورتوں کی بہت بڑی خدمات ہوتی ہیں رمضان المبارک کے اندر، لیکن اگر رمضان المبارک میں عورتیں اور زیادہ اپنے آپ کو اس کا پابند کر لیں کہ ہمارا ذرا بھی وقت فضولیات کے اندر ضائع نہ ہو، آرام کے وقت میں آرام ہو، کھانے کے وقت میں کھانا، اور باقی پورا وقت ہمارا اعمال کے اندر گزرے، تلاوت کے اندر گزرے، دعا اور اذکار کے اندر گزرے۔ میری مائیں اور بہنیں، جس کا رمضان المبارک اچھا گزر گیا اس کا سال بھر اچھا گزرتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر صدقہ اور خیرات کرنے کا خوب حکم کریں، اپنے آپ سے بھی صدقہ اور خیرات کریں، اور جن ماؤں اور بہنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، اپنے مالوں کی، اپنے زیورات کی، آپ کے پاس جو سونا ہے، جو چاندی ہے، اس کی مکمل زکوٰۃ نکالنے کی فکر کریں۔ اگر مسائل معلوم نہ ہوں، اپنے مردوں کے ذریعے علماء سے پوچھ کر اگر آپ کے زیورات زکوٰۃ کی مقدار کو پہنچتے ہیں، اللہ کے لیے اس کی زکوٰۃ نکالنے کی فکر کریں۔ میری مائیں اور بہنیں، سونا اور چاندی اگر زکوٰۃ کی مقدار میں ہے، اگر چاہے وہ استعمال کے ہوں چاہے استعمال کے نہ ہوں، اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتے ہیں، میری مائیں اور بہنیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ چاہے آپ ان کو استعمال کرتی ہوں، استعمال نہ کرتی ہوں، لیکن اگر آپ کے زیورات سونا اور چاندی زکوٰۃ کی مقدار کو پہنچتے ہیں، آپ کے اوپر زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت اپنی بیٹی کے ساتھ تشریف لائی، ان کے ہاتھوں کے اندر سونے کے کنگن تھے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ کل قیامت کے دن تمہارے یہ زیورات اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ پر تپائے اور جہنم کی آگ میں تپا کر تمہیں اس زیورات کے ذریعے سے داغا جائے؟ کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو؟ اس دور کی عورتیں بھی عجیب تھیں، کیسا ان کے دلوں کے اندر آخرت کی فکر تھی۔ اس عورت نے فوراً اپنے کنگن اتارے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول ان زیورات کو صدقہ کر دیجیے۔ میری مائیں اور بہنیں، زکوٰۃ نہ نکالنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شدید وعید بیان فرمائی ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کی زکوٰۃ اور صدقات نہیں نکالتے، کل قیامت کے دن ان زیورات کو، ان سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا اور جہنم کی آگ میں تپا کر ان کے چہروں کو، ان کے پیشانی کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ زیورات تھے، یہی وہ سونا چاندی تھا جن کو تم دنیا کے اندر جمع کر کے رکھتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے خرچ نہیں کرتے تھے، ان زیورات کی زکوٰۃ اور صدقات نہیں نکالتے تھے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، عام طور سے امت کے مرد و عورتوں کا معمول ہے کہ وہ رمضان المبارک کے اندر اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اس لیے آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، آپ اس کا پورا حساب لگائیں اور علماء سے اس کے مسائل پوچھیں اور اللہ کے لیے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں اور اس کو مستحقین تک پہنچانے کی فکر کریں۔ جو لوگ اس کے مستحق ہیں آپ ان تک زکوٰۃ کو پہنچانے کی فکر کریں۔ رمضان المبارک کے اندر اور بھی بہت سارے کرنے کے کام ہیں۔ سب سے بڑا کام میری مائیں اور بہنیں، عورتیں عام طور سے سمجھتی ہیں کہ تراویح عورتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تراویح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے جیسا مردوں کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ہم تراویح کی بھی فکر کریں۔ جو ہم کو یاد ہے، چاہے علم ترا سے یاد ہو، چاہے جو صورتیں ہم کو یاد ہو، اپنے گھروں کے اندر تراویح کا معمول بنائیں، اپنے گھروں کے اندر تلاوت کا معمول بنائیں اور اپنے گھروں کے اندر ایک ایسا معمول بنا دیں کہ واقعتاً لگے کہ رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک کو جیسا وصول کرنے کا حق ہے، رمضان المبارک کو ویسا وصول کرنے کی فکر کریں۔ پھر کیا پتہ کہ اس رمضان المبارک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کر دیا ہے، آئندہ سال ہمیں رمضان المبارک نصیب ہوتا ہے کہ نہیں نصیب ہوتا۔ میری مائیں اور بہنیں، اس احساس کے ساتھ رمضان المبارک کو گزاریں اور اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کریں اور اپنے گھروں کے اندر آخری بات آپ سے کہوں گا کہ اپنے گھروں کے اندر آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے شوہر کا بڑا مقام رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شریعت میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی زندگی میں ان کے مردوں کا رکھا ہے، ان کے شوہر کا رکھا ہے۔ اس لیے شوہروں کی تابعداری، شوہروں کی اطاعت، شوہروں کی فرما برداری یہ عورتوں کا لازمی حصہ ہے۔ عورتیں اس کے اندر بعض مرتبہ بڑی کوتاہی کرتی ہیں، اس لیے اپنے مردوں کی تعظیم، اپنے مردوں کی اطاعت اور اپنے مردوں کی خوشنودی یہ آپ کے اوپر لازمی چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے، زکوٰۃ دیتی رہے اور اس حال میں اس کا انتقال ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ عورت سیدھی جنت کے اندر جائے گی۔ یہاں پر بہت ساری عورتیں بیٹھی ہوں گی، میری مائیں اور بہنیں، اپنے شوہروں کی خدمت کریں، اپنے شوہروں کی اطاعت کریں اور
اپنے شوہر کی رضامندی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے، یہ تصور کر کے اپنے شوہر کی خدمت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ عورت کے اوپر اس کے شوہر کا اتنا بڑا مقام ہے کہ عورت نفل روزہ بھی اپنے شوہر کی مرضی اور اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی۔ نفل روزہ، جو نفل روزہ ہے، اگر عورت کو چاہیے کہ اگر اس کو رکھنے کا ارادہ ہے تو اپنے شوہر سے اجازت لے۔ حضرت امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں رمضان المبارک کے جو روزے، عورتوں کی جو پیریڈ ہوتا ہے ناپاکی کا، اس میں جو روزے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو روزے مجھ سے رمضان المبارک میں قضا ہو جاتے تھے، حالانکہ رمضان کے روزوں کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جتنا جلد ہو سکے ادا کر لیا جائے، لیکن وہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر رمضان المبارک کے روزوں کی قضا کو لیٹ کرتے 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 شعبان کے اندر اپنے رمضان المبارک کے روزوں کی قضا کرتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے روزے رکھتے تھے، اس لیے میں اپنے رمضان المبارک کے روزوں کی قضا دوسرے مہینوں میں کرنے کی بجائے رمضان شعبان المعظم کے اندر اپنے روزوں کی قضا کرتی تھی، صرف اپنے شوہر کا خیال رکھتے ہوئے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا خیال رکھتے ہوئے، آپ کی اطاعت کا، آپ کی خدمت کا خیال رکھتے ہوئے میں قضا روزوں کو مؤخر کر کے شعبان کے اندر اس کو ادا کرتی تھی۔ اور ایک بات میری مائیں اور بہنیں، اپنے شوہروں کو جتنی چادر ہے اپنا اتنا ہی پیر پھیلائیں، اپنے شوہروں کو حرام کمائی کے اوپر مجبور نہ کریں، ان سے ایسی فرمائش نہ کریں کہ شوہر حرام کمائی کے اوپر مجبور ہو جائے، شوہر حرام کمائی گھر میں لانے کے اوپر مجبور ہو جائے۔ ایسی مطالبات اور ایسی بے جا ضد، ایسی فرمائشیں اپنے شوہر سے نہ کریں۔ میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ عورتوں کے اندر واقعتاً اپنے شوہروں کی خدمت کا بڑا جذبہ موجود ہوتا ہے، لیکن اس کی دیکھا دیکھی کرنے کی بنیاد پر، یا بعض مرتبہ اس کے گھر میں کچھ دیکھ لیا، اس کے گھر میں کچھ دیکھ لیا، تو وہی فرمائش اور وہی مطالبات عورتیں اپنے شوہروں سے کرتی ہیں۔ اس لیے ایسے مطالبات اپنے شوہروں سے نہ کریں کہ آدمی شوہر حرام کمائی کے اوپر مجبور ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی زندگی میں شوہر کا بڑا مقام رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، مزدور قسم کے، اور مزدوروں کا عام طور سے یہ تجربہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کام بہت زیادہ ملتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دن بھر کام تلاش کرتا ہے لیکن کام نہیں ملتا۔ وہ صحابی بھی بیچارے اسی قسم کے تھے، مزدور قسم کے۔ ایک دن وہ کام کی تلاش کے اندر باہر نکلے، پورا دن کام تلاش کیا، کام نہیں ملا، رات کو گھر واپس آ گئے۔ رات میں گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، دونوں میاں بیوی پانی پی کر بھوکے سو گئے۔ میری مائیں اور بہنیں دھیان سے سنیں یہ واقعہ۔ دوسرے دن پھر وہ صحابی کام کی تلاش میں باہر نکلے، پھر پورا دن کام تلاش کیا، کام نہیں ملا، اور دوسرے دن بھی وہ صحابی خالی ہاتھ گھر واپس آ گئے۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، دونوں میاں بیوی دوسری رات بھی صرف پانی پی کر بھوکے سو گئے۔ میری مائیں اور بہنیں، 2 رات اور 2 دن کا فاقہ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہماری اور آپ کی چائے بھی اگر وقت سے آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو ہمارے سروں کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے۔ 2 راتوں کا اور 2 دنوں کا فاقہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تیسرے دن جب صحابی وہ کام کے لیے نکلنے لگے تو ان کی بیوی ان کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئی۔ دیکھیے، سنت طریقہ یہ ہے کہ جب مرد کام کے لیے یا کسی ضرورت سے باہر جائے، سفر کے اندر نکلے، تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ عورت پردے کی پابندی کرتے ہوئے دروازے تک اس کو چھوڑنے کے لیے آئے اور فی امان اللہ کہہ کر اس کو رخصت کرے۔ جب وہ صحابی باہر نکل گئے تو ان کی عورت نے ان کو آواز دے کر بلایا اور ان سے کہا
کہ دیکھو ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، میں اتنے سالوں سے آپ کے ساتھ میں رہ رہی ہوں، آپ کا جو تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، آپ کے دل میں جو آخرت کی فکر ہے، آپ کے دل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، میں اس کو کئی سالوں سے دیکھ رہی ہوں، اور میری محبت جو آپ کے دل میں ہے میں اس کو بھی جانتی ہوں۔ مجھ کو ڈر یہ لگ رہا ہے کہ کہیں آج بھی اگر آپ کو کام نہ ملا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میری محبت کی وجہ سے کوئی غلط لقمہ، حرام کا لقمہ گھر میں لے کر آ جائیں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ آج بھی اگر آپ کو کام نہ ملے تو آپ خالی ہاتھ گھر واپس آ جائیے گا، ہم تیسری رات بھی بھوکے سو جائیں گے، لیکن اللہ کے لیے کوئی حرام کا لقمہ گھر میں لے کر مت آنا۔ میری مائیں اور بہنیں، سلام ہو اس عورت کے جذبے پر، سلام ہو اس عورت کے تقوی پر، سلام ہو اس عورت کی ہمت پر۔ یہ ایسی عورتیں تھیں جو میری مائیں اور بہنیں، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے نمونہ بنا کر چھوڑ گئے۔ آج ایک بات بہت دکھ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہاں بھی وہ چلن ہوگا اور شاید ہوگا، اللہ کرے کہ نہ ہو، لیکن عام طور سے ہمارے مسلم سماج میں، ہمارے مسلم معاشرے میں یہ بچت گٹ کی لعنت اسلام کے دشمنوں نے گھر گھر کے اندر پہنچا دی ہے، اور بچت گٹ کے نام پر عورتوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے یہ مجھ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورتوں کی عزتیں اس بچت گٹ کی وجہ سے نیلام ہو رہی ہیں، عورتوں کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں، عورتوں کی عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور مسلم گھرانوں کے اندر، مسلم سماج کے اندر، مسلم عورتوں کے اندر اور ان کے گھرانوں کے اندر حرام کا بیج میری مائیں اور بہنیں داخل کر رہے ہیں اسلام کے دشمن۔ ہماری عبادتوں کو، ہمارے پیٹ میں حرام غذا داخل کر کے ہماری عبادتوں کو خراب کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک حرام کا لقمہ اگر انسان کے پیٹ میں چلا جائے 40 دن تک اس کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر قبول نہیں ہوتی۔ میری مائیں اور بہنیں، تھوڑی سی ضرورت کے لیے، اپنی تھوڑی سی دنیا کے عیش کے لیے، اپنی تھوڑی سی دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے میری مائیں اور بہنیں ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، اللہ کے لیے اگر اس کے اندر اگر کوئی گھرانہ ملوث ہو، اگر ہم ملوث ہوں، اللہ کے لیے اس گناہ سے توبہ کریں۔ حرام چیز، حرام لقمہ جس کسی کے پیٹ میں پہنچ جائے میری مائیں اور بہنیں، وہاں سے خیر کی امید نہیں کی جا سکتی، وہاں سے بھلائی کے پیدا ہونے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو انسان کا بدن حرام غذا سے پرورش پایا ہو، جہنم کی آگ ہی ایسے انسان کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے۔ تو بچت گٹ کی لعنت میری مائیں اور بہنیں ہمارے مسلم گھروں میں اسلام کے دشمنوں نے پہنچا دیا ہے، اور یہ صرف عورتوں کو دیا جاتا ہے، مردوں کو نہیں ملتا۔ صرف عورتوں کی شرط ہے کہ صرف عورتوں کو دیا جائے گا۔ میری مائیں اور بہنیں، اللہ کے لیے اس سے اپنے آپ کو بچائیں، حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچائیں، حرام رزق سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے شوہروں سے ایسے مطالبات نہ کریں، اپنے شوہروں سے ایسی بیجا فرمائشیں نہ کریں کہ ہمارے شوہر حرام کمائی کے اوپر مجبور ہو جائیں۔ اور دوسری ایک بات میری مائیں اور بہنیں، جتنی فضول خرچی ہم نکاحوں کے موقع پر کرتے ہیں وہ فضول خرچی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سادگی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے کہ گواہ ہو، وکیل ہو، دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہو، بس یہ چیز نکاح کے لیے لازمی قرار دی گئی ہے، باقی کوئی چیز میری مائیں اور بہنیں نکاح کے لیے لازمی نہیں ہے۔ آج نکاحوں میں فضولیات کی وجہ سے، آج کتنے رسم و رواج کی وجہ سے میری مائیں اور بہنیں، ہماری کتنی بیٹیاں بغیر نکاحوں کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ جہیز کے لین دین نے، بیجا رسوم و رواج نے، یہ خرافات نے میرے مائیں اور بہنیں گھروں کے گھر برباد کر دیے ہیں۔ کتنی بیٹیاں ہیں جن کے ہاتھ
جن کے ہاتھ پیلے کیے جا سکتے پیلے کیے جا سکتے ہیں، لیکن میری مائیں اور بہنیں، ان کے ماں باپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہماری بچی کے لیے جہیز کہاں سے آئے گا، ہماری بچی کے لیے لین دین کہاں سے آئے گا۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ جہیز کے لین دین نے، گھوڑے اور جوڑے نے ہمارے معاشرتی ڈھانچے کو پورا تباہ و برباد کر دیا ہے۔ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو صرف جہیز کے نام پر اپنے گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ماں باپ کے پاس، غریب ماں باپ کے پاس بیچاروں کے لیے دینے کو کچھ نہیں ہے۔ لڑکیاں جب گھروں کے اندر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہیں، میری مائیں اور بہنیں، والدین کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اور جیسے جیسے بچی بڑی ہوتی ہے، میری مائیں اور بہنیں، والدین کی کروٹیں بے سکون ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے لیے یہ ساری خرافات سے بچ کر نکاحوں میں سادگی لانے کی فکر کریں۔ آج بہت سارے نتائج مختلف تنظیموں کی طرف سے آسان نکاح کی مہم چلائی گئی ہے، الحمدللہ اس کے بہت اچھے نتائج معاشرے کے اندر، سماج کے اندر دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ بات چیت کرنے گئے اور سیدھا نکاح کر کے لڑکی کو اپنے ساتھ بغیر کسی لین دین کے لے کر آ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو، جس میں سب سے کم مشقت ہو، وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، اللہ کے لیے فضولیات سے، خرافات سے، رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور سب سے زیادہ خرافات کے اندر، رسم و رواج کے اندر ہماری عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مردوں کو اگر تاکید کی جائے، مردوں کو سمجھایا جائے، تو وہ بیچارے یہاں آ کر ہتھیار ڈال دیتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمارے گھر کی عورتیں نہیں مانتی، اماں نہیں مانتے، ابا نہیں، بہن نہیں مانتی، بیوی نہیں مانتی، بچے نہیں مانتے، یہاں آ کر مرد ہاتھ ٹیک دیتے ہیں۔ اگر عورتیں دین کے کاموں میں اور ان تمام فضولیات اور رسم و رواج کے مٹانے میں اگر مردوں کی مدد کریں تو میری مائیں اور بہنیں، ہمارے سماج سے یہ ساری چیزیں ختم کی جا سکتی ہیں، اور اپنے مال کا جو حصہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کریں، اور جتنا ہو سکے فضولیات سے، رسم و رواج سے اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ اس کو بچانے کی فکر کریں کہ ہمارا مال رسم و رواج میں اور خرافات میں بالکل نہ لگے، اور ہمارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ضرورت مند بندوں پر ہمارا مال خرچ ہو۔ اس کی تمام بہنیں فکر کریں۔ ہمارے محلوں کے اندر، ہمارے آس پڑوس میں جتنے لوگ غیر مسلم ہیں، برادران وطن ہیں، وہ بھی ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، وہاں کسی مسلم اور غیر مسلم کا فرق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا ہے، بلکہ مطلقاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ اب وہ پڑوسی چاہے غیر مسلم ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ ہمارا پڑوسی ہے، میری مائیں بہنیں، وہ ہمارے حسن سلوک کا مستحق ہے۔ اپنے دین کو ان لوگوں کے سامنے پیش کریں، اپنے اخلاق کو ان لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ہم اگر رمضان کی افطاری اگر ان کے گھر بھجواتے ہیں تو ہم روزے کا ان کو تعارف کروائیں کہ روزہ کیا چیز ہے، اور روزے سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے، اور روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے اور ہمارے پیدا کرنے والے نے روزہ ہمارے اوپر کیوں فرض کیا ہے، اور روزے کے کیا فوائد ہیں، اور روزے کے ذریعے انسان کی کیسی تربیت ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں میری مائیں اور بہنیں غیر مسلموں کے سامنے بھی ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے آس پڑوس میں غیر مسلم ہیں، ہمارے تعلقات ان سے اچھے ہونا چاہیے۔ ہم اپنے مذہب کے تعلق سے جہاں تک ہو سکے اپنے مذہب پر مضبوطی کے ساتھ عمل کریں، لیکن جہاں تک حسن تعلق کی بات ہے، حسن اخلاق کی بات ہے، ہم ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں، اور ہمارے گھروں کے اندر جو بھی تقریبات منعقد ہوں، ہم ان کو بھی اپنی تقریبات میں، اپنی ہنسی غمی میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج جو نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے، یہ نفرت کے ماحول میں بہت حد تک کمی آ سکتی ہے، اور ہم ایک بہتر اور مثبت معاشرہ تشکیل کر سکتے ہیں۔ جس طرح مرد اس
تعلق سے کام کرتے ہیں، عورتوں کو بھی اس لائن سے میری مائیں اور بہنیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سبھی کو بھی کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مزید دین کا جذبہ، دین کو سیکھنے کا جذبہ، دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر پیدا فرمائے۔ آپ اپنی کون کون سی ضروریات کو پیچھے رکھ کر، کیسی کیسی ضروریات کو پیچھے کر کے آپ یہاں پر تشریف لائیں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نامرضیات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ عورتیں آہستہ آہستہ نکلنے کی کوشش کریں، نکلنے کی فکر کریں، آہستہ آہستہ نکل جائیں۔ جو اپنے اجتماع ہوتے ہیں ہفتے واری، اس میں بھی پہنچنے کی فکر کریں۔ ہماری بستی میں جہاں جہاں ہفتے واری اجتماعات ہوتے ہیں، تعلیم ہوتی ہے، ہم ان گھروں کے اندر بھی ہفتہ واری اجتماعات میں اپنے وقت کو نکال کر پابندی کے ساتھ اس میں پہنچنے کی فکر کریں، تاکہ ہماری دینی اور ایمانی تربیت میں اضافہ ہو سکے۔